اسلام آباد ہائی کورٹ نے NDMA کو سانحہ مری کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سانحہ مری کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے دائر درخواست پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے NDMA کو سانحہ مری کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ وزیر اعظم اجلاس بلا کر ذمہ داروں کا تعین کریں۔ عدالت نے سانحہ مری پر تحقیقات کی سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی کر دی۔ حکومت کی منی بجٹ پاس کرانے کی تیاری۔ منی بجٹ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ منی بجٹ کو پاس کرانے کے لیے حکومت کو قومی اسمبلی میں عددی اکثریت ثابت کرنا ہوگی۔ حکومت نے اتحادیوں کے تمام اراکین کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس کا 22 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرول مزید مہنگا ہونے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیٹرول 150 روپے فی لیٹر ہونے کا امکان ہے۔ آئل مارکیٹنگ ذرائع کا کہنا ہے کہ 16 جنوری سے پیٹرولیم قیمتیں 6 روپے لیٹر تک بڑھنے کا امکان ہے، جس سے پیٹرول 5 روپے اور ڈیزل 6 روپے فی لیٹر تک جانے کا تخمینہ ہے۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں نامزد 5 ملزمان عدالت سے فرار۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں نامزد 5 ملزمان کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر نے کی۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی، جس کے بعد ملزمان احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے۔ پولیس 5 مفرور ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ حیدرآباد اور ٹنڈو اللہ یار میں ناقص شراب پینے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حیدرآباد اور ٹنڈو اللہ یار میں کچی شراب پینے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 افراد کی بینائی چلی گئی۔ DIG حیدرآباد نے SHO ٹنڈو جام کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا۔ پاکستان میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 4 ماہ بعد 6% سے بھی تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 افراد کا انتقال، 3019 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر تعلیمی اداروں سے متعلق آج ہونے والا بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس ملتوی۔ ملک میں کرونا کے بڑھتے کیسز اور اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے تعلیمی ادارے کھلے یا بند رکھنے سے متعلق فیصلے کے لیے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ اجلاس اگلے ہفتے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں حکومت، ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے درمیان مذاکرات کامیاب مذاکرات کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے ایمرجنسی سروسز بحال کر دیں۔ ینگ ڈاکٹرز کا سرکاری اسپتالوں کی OPDs اور انڈور سروسز کا بائیکاٹ بدستور جاری ہے۔ ملتان سے پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے کہ امن کے سفیر کا اعزاز ملنا خوشی کی بات ہے۔ لندن سے ساؤتھ ٹوڈے کے پروگرام نیوز ویوز میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب نے واپسی پر ریڈ کارپٹ پر استقبال کرنے کا کہا ہے۔ ملتان کو سرائیکی صوبے کا دارالخلافہ بنائیں گے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سال 2022 کا سپورٹس کیلنڈر جاری کر دیا۔ PHF کے جاری کردہ سپورٹس کیلنڈر کے مطابق رواں سال ہاکی ٹیم 6 انٹرنیشنل ایونٹس سمیت 7 ڈومیسٹک ایونٹس کھیلے گی، جبکہ 16 آل پاکستان ٹورنامنٹس اور 4 ٹریننگ ورکشاپس بھی سپورٹس کیلنڈر کا حصہ ہیں۔ انٹرنیشنل ایونٹس میں ایشیا کپ، کامن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز سمیت 6 ایونٹس شامل ہیں۔